بتائیے گا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ بجلی جو ہے وہ مفت دی جائے، تو یہ کوئی ایک غیر منطقی یا ایک عجیب سا مطالبہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے مفت بجلی ملے گی اور ریاست کا نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ مفت بجلی والا جو مطالبہ ہے تو کیا یہ کوئی غیر منطقی نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیمتیں جو زیادہ ہیں یا زیادہ جو ٹیکسز ہیں ان میں کوئی کمی لائی جائے تاکہ ریاست کچھ سوچے یا اعلیٰ حکام یا ریلیونٹ اتھارٹیز یہ سوچیں اور دیکھیں کہ یہ مطالبات کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تو کیا یہ ایک غیر منطقی مطالبہ نہیں ہے؟ مفت بجلی کا مطالبہ بالکل غیر منطقی یا لایعنی نہیں ہے، اس لیے کہ اس خطے سے 3000 سے زائد بلکہ 3190 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور مزید 5000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کے جو منصوبہ جات ہیں وہ زیر تکمیل ہیں۔ یہ تمام تر بجلی جو ہے وہ آئیڈل منصوبہ جات سے پیدا ہو رہی ہے، اور جو اس وقت معاہدہ جات خاص کر کے جو نیشنل پاور پالیسی بنائی گئی تھی پاکستان کی 2015 میں، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جس خطے میں وہ پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر ہو یا زیر انتظام علاقہ ہو، یعنی پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر یا گلگت بلتستان یا پاکستان کے 4 صوبوں میں، جہاں پہ بھی جو منصوبہ لگایا جائے گا، تعمیر کیا جائے گا، وہ مقامی حکومت کی ملکیت ہوگا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ طے کی گئی ہے کہ جو بھی فارن انویسٹمنٹ کی جائے گی، وہ اس فارن انویسٹمنٹ سے 25 سال تک ملکیت جو ہے وہ اسی فارن انویسٹر کی ہوگی۔ 25 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ مقامی جو حکومت ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ تو اس پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو منگلا ڈیم جو ہے وہ اس کو بنے ہوئے 56 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، اس پہ اس خطے کے لوگوں نے اپنے بجلی بلوں میں مسلسل کئی سال تک 1.5 تک جو ہے وہ ٹیکس دیے ہیں۔ تو دونوں جو ڈیم اس خطے میں بنے ہیں ان پہ ان کی فوری ملکیت جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جو 5000 میگا واٹ کے دیگر منصوبہ جات جو تکمیل ہو چکے ہیں یا زیر تکمیل ہیں، ان تمام تر منصوبہ جات پر بھی پہلا حق اور اختیار اس خطے کے لوگوں کا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ جس خطے میں جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ پیداواری لاگت پہ اس خطے کے لوگوں کو دیے جانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، وہ ان کا حق ہوتا ہے، اور اس پہ جو پرافٹ ہے وہ بھی اس خطے کے جو جہاں پہ وہ سیل ہوتا ہے، جہاں پہ وہ استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ وہ کنزیوم ہوتا ہے، اس پہ جو پرافٹ ہے، اس پہ ہونے والی جو آمدن ہے وہ بھی اس خطے کے جہاں سے وہ پیدا ہو رہا ہے اس کا پرائر حق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس خطے سے جو 56 سال سے بجلی پیدا ہو کے پاکستان کے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے، اس میں سے اگر جو ہے وہ اتنے عرصے تک وہی ٹیرف جو نیپرا وہاں پہ لگا رہا ہے، وہی سارے ٹیکسز یہاں سے وصول کیے جاتے رہیں، تو پھر یہ بالکل حق ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو مفت بجلی دی جائے۔ وہ انلیمیٹڈ مفت بجلی نہ دی جائے، دنیا بھر میں اصول ہے کنزیومر جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کو 200 یونٹ 300 یونٹ بجلی مفت دینے کی روایت پوری دنیا میں کئی جگہوں پہ موجود ہے، سبسیڈائزڈ بجلی دینے کی روایت موجود ہے۔ تو اس کیفیت میں 200-300 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا یا ملنا اس خطے کے لوگوں کا حق ہے۔ اگر نہیں دی جاتی تو لوگ جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ منگلا اور نیلم جیلم مثلا جو تقریر میں مطالبہ کر دیا جاتا ہے اس کو اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی مطالبہ درج ہے کہ جو منگلا اور نیلم جیلم کی پیداواری لاگت ہے اس پہ بجلی اس خطے کے لوگوں کو فراہم کی جائے، اس پہ زیادہ سے زیادہ سروس چارجز لیے جائیں جو اس کی ٹرانسمیشن کے لیے استعمال ہونے والے اخراجات ہیں۔ یوں نہ تو مفت بجلی کا مطالبہ غیر منطقی ہے، لیکن چارٹر آف ڈیمانڈ میں مفت بجلی کا مطالبہ شامل نہیں ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل ہے منگلا اور نیلم جیلم کی پیداواری لاگت پہ بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ تو اس حوالے سے حکمران اشرافیہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا کر رہی ہے، مثلا اپنے خطے سے پیدا ہونے والے وسائل پہ حق مانگنا، اختیار مانگنا جو ہے وہ ریاست کے خلاف کس طرح ہو جاتا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پہ حکمرانوں کی یہ ہمیشہ سے یہ ہتھ کنڈا رہا ہے کہ یہاں پہ جو بھی حق مانگے اس کو غیر ملکی ایجنٹ کہا جائے، اس کو ملک دشمن کہا جائے۔ پورے پاکستان میں یہی ریت جو ہے وہ حکمران طبقات نے روا رکھی ہوئی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں
بھارت میں بھی جو اپنا حق مانگتا ہے اس کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، اس کو پاکستانی ایجنٹ کہا جاتا ہے، اس کو غیر ملکی ایجنٹ کہا جاتا ہے، دیش دروہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی حق مانگنے والے کو ریاست مخالف، وہاں ملک دشمن اور اس طرح کے تمام تر القابات سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ حکمرانوں کی اپنی ایک ریت رہی ہے ہمیشہ سے، جو مطالبات ہیں وہ منظور کرنے کے بجائے اس کو جو ہے وہ کبھی قوم پرست احتجاج کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی ملک دشمن احتجاج کا، یا کسی مخفی ایجنڈے پہ کام کرنے والے احتجاج کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی اور ایجنڈے پہ ملک اس خطے کے 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ ریفرنڈم ہے اس حکومت کے خلاف۔